السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہاؤالدین شداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنانا ماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈو پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں قاہرہ میں ہے۔ شداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنانا ماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس کیے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت امیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی۔ یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑا سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات
اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ۔ قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سر پٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑا سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے۔ میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اس عسکری کو کھانا کھلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو۔ اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے۔ چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں۔ اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں۔ اگر وہ مصر کے اندر رہ گئی تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو۔ یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پکڑنا ہے۔ ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔
ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے۔ ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے۔ ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑا سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے، مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا، ہم فاحشہ نہیں ہیں۔ میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے شاہانہ جلال سے کہا، تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں ایک بھی مریم نہیں ہے۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں۔ موبی نے کہا، ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا۔ صلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شبخون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔
اس وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی سکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اس لیے فوجوں کی رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا، قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپہ ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا، بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں، آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپہ مار دور نکل گئے تھے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا، بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے کہا۔ صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، موبی نے کہا، عیسائی ہوں، اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی،
تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں، لڑکی نے کہا۔ میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد، جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھرا نہیں کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو، بالیان نے کہا۔ مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔ ایک شراب، دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ صلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، قاہرہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ریگ زار میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔